حاضرین گرامی قدر، عزاداران امام مظلوم کربلا اور صاحبان فہم و ذکا، چند کلمات اور پھر اپنے مسائل۔ ہم سب ملک ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہ ملک بھارت، جس میں مختلف دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اور ان کے یہاں اپنے اپنے تہوار اور فیسٹیول منائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی تہوار ہو، کوئی بھی فیسٹیول ہو، اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، اور پھر کوئی میسیج ہوتا ہے، کوئی سندیش ہوتا ہے۔ ابھی آپ 2 دن کے بعد اپنے اس ملک میں دیکھیں گے کہ ہمارے ہندو بھائی دشہرے کا تہوار منائیں گے۔ دشہرا کیا ہے؟ چلیے کسی ہندو بھائی سے سوال کیجئے کہ دشہرا کسے کہتے ہیں، تو آپ کو بتائیں گے کہ دشہرے میں یہ ہوا کہ اس میں 2 بڑے کردار ہیں، 2 بڑے کریکٹر ہیں۔ 2 کریکٹرز کے مقابلے کو دشہرا کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی سی بات اور واضح کیجیے کہ ایک کریکٹر کا نام ہے راون، ایک کریکٹر کا نام ہے شری رام چندر جی۔ میں نے کہا پھر ہوا کیا؟ دشہرا کہتے کسے؟ کہ دشہرا برائی پہ اچھائی کے دن کا نام ہے۔ دشہرا استے پہ ستے کی جیت کا اعلان ہے۔ دشہرا جھوٹ پر سچائی کی اعلان کا نام ہے۔ پورے ہندوستان میں راون کا پتلا پھونکا جائے گا اور شری رام چندر جی کی پوجا کی جائے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ راون کا پتلا کیوں پھونکا جاتا ہے؟ تو شاید میرے ہندو بھائی جواب دے کہ تاکہ ہمارا بچہ یہ جان لے کہ برے سے نفرت کی جاتی ہے، اچھے سے محبت کی جاتی ہے۔ بے شک راون کا کریکٹر برا تھا، اس لیے اسے جلا کر ہم بتاتے ہیں کہ برائی سے نفرت کرو۔ شری رام چندر کا کریکٹر اچھا تھا، گڈ کریکٹر کے مالک تھے، اس لیے ہم بتاتے ہیں ان سے محبت کرو۔ یعنی راون کا راستہ چھوڑو، شری رام چندر کے راستے پہ آؤ۔ اب اگر رام کا ماننے والا، شری رام کا ماننے والا راون کے کریکٹر کو اپنائے گا، راون کے کردار کو اپنائے گا، تو اسے رام کا ماننے والا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ یہ رام کے صحیح بھکت نہیں ہیں، یہ رام کے آدیشوں کا پالن نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کو میں نے بتایا کہ دشہرا 2 کریکٹرز کے بیچ میں ایک جنگ کا نام ہے۔ ایک کریکٹر کا نام راون، جس میں دنیا کی تمام برائیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک کریکٹر کا نام شری رام چندر، جن میں دنیا کی تمام اچھائیاں پائی جاتی ہیں۔ بس 1400 سال سے شیعہ قوم پوری دنیا کو یہی بتاتی ہے کہ کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہ تھی۔ میرے ساتھ رہیے گا، کربلا کی جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہ تھی، بلکہ 2 کریکٹرز کی جنگ تھی، 2 کردار کی جنگ تھی، 2 نظریوں کی جنگ تھی۔ ایک کریکٹر کا نام حسین تھا، ایک کریکٹر کا نام یزید تھا۔ جس میں ساری برائیاں پائی جاتی تھی اسے یزید کہتے ہیں، جس میں ساری اچھائیاں پائی جاتی ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، یزیدیت۔
برے کریکٹر کا نام ہے یزید. کون یزید؟ حسین کے سامنے آیا. کیسے آیا؟ تخت پہ بیٹھ گیا اور کہا کہ میں مسلمانوں کا بادشاہ ہوں. دنیا کی تمام برائیاں اس میں پائی جاتی تھیں، آپ سب جانتے ہیں. کسی پر رحم نہیں کھاتا تھا، نہ بچہ دیکھتا تھا، نہ بوڑھا دیکھتا تھا، نہ عورت دیکھتا تھا، کوئی اس کے سامنے نہیں تھا، کسی پر رحم نہیں کرتا تھا. لیکن حسین کون تھے؟ ہمارے نبی کے نواسے، نبی کی بیٹی کے بیٹے، حضرت علی کے بیٹے امام حسین تھے، جن کے گھرانے سے کرم چلا. جو اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلاتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں. امام حسین نے کہا، جب یزید نے امام حسین سے کہا کہ آپ میرے سامنے سرنڈر ہو جائیے، آپ میری اس حکومت کو تسلیم کیجئے، تو امام حسین نے کیا کہا تھا ولید کے دربار میں؟ مثلی یا لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس کے سامنے سرنڈر نہیں ہو سکتا. میں سر کٹا سکتا ہوں لیکن سر جھکا نہیں سکتا. اب دنیا میں حسینی وہی ہے کہ جو ظلم کے سامنے، جھوٹ کے سامنے، برائی کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے، وہی حسینی کہلانے کے لائق ہے. جو صفات امام حسین میں پائے جاتے ہیں وہ صفات ایک حسینی میں پائی جانے چاہیے. لہذا بات کو طویل نہیں کرتا، صرف المختصر کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں وہ قربانی دی. 1400 سال ہو گئے. دنیا کا عظیم سے عظیم لیڈر جب امام حسین کی شہادت کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ کیسا مارکا تھا، یہ کیسی جنگ تھی کہ جس میں 13 سال کا قاسم ہے، جس میں 18 سال کا علی اکبر ہے، جس میں 80 سال کا حبیب ابن مظاہر ہے. اور انسانیت اس بات پر محو حیرت ہو جاتی ہے کہ جس میں 6 مہینے کا علی اصغر ہے، 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہو جائے. آج تک انسانیت اسی لیے امام حسین کی شہادت پر آنسو بہاتی. اور جب بھی کوئی عظیم لیڈر امام حسین کی شہادت کو پڑھتا ہے تو کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حسین انسانیت کے دیوتا ہے، حسین انسانیت کے لیے جان دی ہے. چاہے وہ نیلسن منڈیلا ہو یا ہمارے ملک ہندوستان کے فادر آف نیشن مہاتما گاندھی ہو. پڑھیے گوگل پر سرچ کیجئے کہ مہاتما گاندھی جی نے کیا کہا تھا. امام حسین کی شہادت کو دیکھ کر انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے آزادی کی جنگ کا یہ سبق کربلا والوں سے سیکھا ہے. میں نے اہنسا کا یہ درس امام حسین سے لیا ہے کہ کس طریقے سے مظلومیت کے دور میں بھی انسان ظالم کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر گاندھی جی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر مجھے 72 ساتھی امام حسین جیسے مل جاتے تو میں ایک دن میں ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دیتا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری تھا. لہذا 1400 سال ہو گئے 72 کا ماتم کرتے ہوئے، ان پر گریہ کرتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے قربانیاں ہی ایسی کی ہیں کہ آج دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، جب اس کے سامنے علی اصغر کی شہادت کو پڑھا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے. کہتے ہیں ارے یہ کربلا میں کیسے لوگ تھے. امام حسین کی شہادت سمجھ میں آتی ہے، اکبر کی شہادت سمجھ میں آتی ہے، وہ میدان میں گئے تھے. قاسم کا قتل ہونا سمجھ میں آتا ہے، وہ میدان میں گئے تھے. لیکن اس 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا تھا؟ یاد کرو اس وقت کو، عصر عاشور، جب زہرا کا لال علی اکبر کے سینے سے بچی کی انین نکال چکا، جب قاسم کا پامال بدن اٹھا چکا،
جب برادر برادر کے بازو اٹھا چکا، ایک ٹیلے پہ آئے حسین اور فوج یزیدی کی جانب رخ کر کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کون جو میری مدد کو آئے؟ کون ہے جو حسین کی مدد کو آئے؟ یزید کی فوج سے کوئی نہ آیا، لیکن خیموں سے بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی۔ حسین پلٹ کر تیرے خیمہ پر آئے، بہن زینب کیا بات ہے؟ تب بھائی جیسے ہی آپ نے مدد کا اعلان کیا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین نے کہا بہن لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، شاید ظالم کی فوج اسے پانی پلا دے۔ ننھے سے علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ لیا، میدان میں آئے۔ سنیے گا کہ کیا کریں گے؟ میدان میں آئے، فوجوں سے خطاب کر کے کہا اے یزید کی فوجوں، میں تمہاری نظر میں خطابار ہوں، میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں، لیکن اس بچے کی کیا خطا ہے؟ اس بچے کی کیا خطا ہے؟ یہ تو بولنا بھی نہیں جانتا، ارے تھوڑا سا پانی اسے پلا دو۔ دیکھو یہ کس طریقے سے میرے ہاتھوں پہ تلذی کر رہا ہے۔ تلذی کے معنی اگر آپ نے سن لیے، خدا کی قسم آنسوؤں کو روک نہیں پائیں گے۔ تلذی مچھلی کی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی پہلے اپنا بدن اٹھاتی ہے پھر گرا دیتی ہے، پہلے اٹھاتی ہے پھر گرا دیتی ہے۔ جب مچھلی کی پیاس اور بڑھتی ہے تو مچھلی کبھی داہنی جانب کرمٹ لیتی ہے، کبھی پانی بائیں جانب کرمٹ لیتی ہے، کبھی ادھر مڑتی ہے، کبھی ادھر مڑتی ہے۔ جب پیاس اور بڑھتی ہے تو مچھلی آخر میں ایک کام کرتی ہے، کبھی اپنا منہ کھولتی ہے، کبھی بند کر لیتی ہے۔ حسین نے فوج یزیدی سے کہا میرا بیٹا میرے ہاتھ پہ تلذی کر رہا ہے، ارے کبھی منہ کو کھولتا ہے، کبھی بند کر لیتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ، ارے اسے تو پانی پلا دو۔ ہار باب اعظم، کوئی اثر نہ ہوا، کوئی اثر نہ ہوا۔ حسین نے اصغر کو لیا، کربلا کی چلتی خاک پہ رکھ دیا۔ عرب کا زہر، عرب کی گرمیاں جانتے ہیں۔ حسین نے اصغر کو جلتی زمین پر رکھ دیا، لیکن باپ کا کلیجہ تھا، آگے بڑھے، فوراً اصغر کو اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ کا ظالم، تم یہ سمجھتے ہو میں اس کے بہانے سے پانی پی لوں گا؟ اسے پانی پلا دو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں باپ ہوں، میرے سینے میں باپ کا دل ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ یزید کی فوج نے پانی نہ پلایا، بلکہ مقتل کے فقرے یہ ہیں۔ امام حسین نے اصغر سے کہا اے میرے لال اصغر، تو بھی تو حجت خدا کا فرزند ہے، اے میرے لال اپنی حجت کو تمام کر دے۔ چھوٹی سی زبان اصغر نے نکالی، اپنے ہونٹوں پر پھرائی۔ یزید کی فوج میں بغاوت ہو گئی۔ او پسرے ساتھ، ہماری جنگ حسین سے ہے، حسین ہماری نظر میں خطابار ہے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، تو اسے تو پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا این حرملہ اتقا کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ لیجیے وہ قیامت ہو گئی جس سے کائنات لرز گئی۔ حرملہ نے تیر کو چلے کمان میں لگایا، 3 بھال کا تیر جو عرب میں جانوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہائے رباب تیری قسمت، تیرے بچے کے لیے 3 بھال کا تیر ظالم نے لگایا۔ تیر چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا۔ مقتل کے فکرے یہ ہے من الحزن الی الحزن، بچہ اس کان سے اس کان تک شہید ہو گیا۔ حسین نے سینہ پکڑا، اے میرے لال اصغر۔ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، کیا کہا تھا ماں سے؟ میں پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اب خیام کی جانب پلٹنا چاہتے ہیں لیکن پلٹا نہیں جاتا۔ کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ بھئی یہی سوچتے ہیں میں اس کی ماں کو کیا جواب دوں گا، میں اس کی بہن کو کیا جواب دوں گا۔ آگے بڑھتے ہوئے بھئی ایک فقرہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
لیجیے درے خیمہ پہ حسین آئے. رباب سے پہلے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ آ گئی. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا اصغر بہت پیارا تھا, اصغر کو پانی پلا لائے, میں بھی تو 3 روز کی بھوکی پیاسی ہوں. حسین نے چادر کو ہٹایا, اے میری سکینہ تیرا بھائی پانی پی کر نہیں تیر کھا کر آیا ہے. رباب نے سینہ پکڑا, اے میرے لال کیا تو جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ اے میرے لال جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی, کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. 9/11 محرم گزر گئی. رباب نے اپنے وارث کے لاشے کو دھوپ میں دیکھا, قسم کھائی میرے وارث جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. وہ مدینہ آ گیا. مدینے میں رباب صرف یہی کرتی تھی, دن میں دھوپ میں بیٹھتی تھی, رات میں اوس میں بیٹھتی تھی. سید سجاد کہتے تھے اماں سائے میں چلو, اماں سائے میں چلو. نہ میرے لال میں اپنے وارث سے وعدہ کر کے آئی ہوں میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی. زینب آگے بڑھی کہ سجاد اپنی ماں سے کہو کہ وہ سائے میں آ جائے. ایک مرتبہ سید سجاد ماں کے پاس آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں اے اماں امام وقت حکم دیتا ہے. لیجیے ادھر سے زینب آگے بڑھی, ادھر سے سجاد آگے بڑھے. ایک شانہ زینب نے تھاما, ایک شانہ سجاد نے تھاما. رباب نے آسمان کی جانب رخ کیا, پروردگار میرے وعدے کی لاج رکھ لے. ذو قفس انصری سے پرواز کر گئی. کیا دیکھا؟ رباب کی گود میں اصغر کے جلے جھولے کی لکڑیاں. اے میرے لال تو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا. تیری ماں تیرے بغیر کیسے زندہ رہے؟ جب تک رباب رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھی.